دادے کا کیا نام ہے؟ فوراً خاندان کا شجرہ سامنے آ جایا کرتا تھا. اس کی دادی کون سے علاقے سے بیاہ کی آئی، اس کی نانی کا میکہ کون سا ہے، اس کے نانے کا سسرال کون سا ہے، کہاں سے بیاہ کے آیا. یقین جانو پہلے عمارتوں کو دیکھ کے رشتے نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے چہروں کو، شخصیتوں کو، دلوں میں محبت کو دیکھ کے رشتے ہوا کرتے تھے. آج بھی جن گھروں کے اندر پرانی عورتیں 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، نانیاں بن گئی، دادیاں بن گئی، اللہ کی قسم سادگی کے اندر زندگی گزار دی. آج بھی انہیں دیکھ لو، شیخ اقبال صاحب، ان کی مرحومہ کو دیکھ لو، کیسی پیاری زندگی گزار کے گئی ہوگی. ختم نبوت کا مجاہد تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ان کے چہرے کی افسردگی تھے، آنکھ کے اندر آنسو سے اور آنکھ کے گلے پل سے پتہ لگ رہا ہے ایسی بیوی دنیا سے رخ زندگی گزار کے گئی ہے جو جاتے وقت پیغام دے گئی ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. شیخ محمد اقبال مرحوم، ابو بکر صاحبزادے، عمر صاحبزادے، عثمان غنی صاحبزادے، علی صاحبزادے، اگر تجھے گھر کے کسی کمرے میں امی کی چرپائی خالی نظر آئے، امی جان کا بستر تجھے خالی نظر آئے، ماں کی یاد تجھے گھر کے اندر بیٹھنے نہ دے، ماں کی یاد تجھے بستر کے اوپر لیٹنے نہ دے، بیوی کی یاد تجھے دکان پر بیٹھنے نہ دے، کبھی کبھی قبرستان پھیرا مار جانا، اللہ اکبر، کم از کم اسی خیال سے 2 منٹ قبر پہ کھڑے ہو کے کچھ پڑھ جانا. اب وہ ہیں جو تیرے گھر کے اندر 40 سال کی زندگی گزار کے گئے ہیں. پھر علماء اکرام نے ارشاد فرمایا بچے کا نام رکھو تو اچھی طرح سوچ لو، بیٹی کا رشتہ کرو تو اچھی طرح سوچ لو. تیسری بات فرمایا او لوگو، اگر تم نے مکان بنانا ہو اچھی طرح سوچ لو پڑوس کے بارے میں. ہم مکان وہاں بناتے ہیں، ہمیں وہ سوسائٹی چاہیے، ہمیں وہ کالونی چاہیے، ہمیں وہ جگہ چاہیے کہ ڈاکٹر کا ہسپتال بھی سامنے ہو، پلین لینڈ بھی سامنے ہو، پارک بھی سامنے ہو، لاری اڈا بھی پاس ہو، ہسپتال بھی پاس ہو، بازار بھی پاس ہو. ہمیں مکان وہاں چاہیے جب بچوں کی تربیت کے لیے اسکول بھی پاس ہو. ہم اس جگہ کو مکان بنانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. علماء اکرام نے فرمایا وہاں مکان تلاش کرو جہاں خدا کا گھر ہو. جتنی مرتبہ اذان کی آواز آئے گی تیرے گھر سے شیطانیت نحوست دور ہوتی جائے گی. فرمایا وہاں مکان بناؤ جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو، وہاں مکان بناؤ جہاں اللہ والوں کی بستی ہو، وہاں مکان بناؤ جہاں باکردار اور باکردار لوگوں کی بستی ہو. ایسی جگہ مکان بناؤ. اللہ اکبر، یہ 3 کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو. پھر فرمایا او لوگوں، 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ دھو لو. فرمایا جب 4 چیزیں تمہاری گندی ہو جائیں، 4 چیزیں تمہاری گرد آلود ہو جائیں، 4 چیزوں پر زنگ لگ جائے، 4 چیزوں پر زنگ نہ اترے، فرمایا 4 چیزوں سے ان کو دھو لو. پہلی چیز یہ فرمایا جب تمہاری آنکھ پتھر ہو جائے، تمہاری آنکھ کا آنسو خشک ہو جائے، تمہارے چہرے پر گناہ کا گرد و غبار نظر آنے لگے، تو پھر اپنے چہرے کو اپنی آنکھ کے آنسو سے دھو لو. فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے، تمہارے دل کو اچھی بری چیز کا احساس نہ ہو، تمہارے دل کو حرام حلال کا احساس نہ ہو، تمہارے دل کو اپنے پرائے کا احساس نہ ہو، پھر اس دل کو خشیت الہی سے دھو لو. چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، تم چلتے پہ کاروبار کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا تیسری چیز ہے اپنے گناہوں کو توبہ سے دھو لو، توبہ کر لو. اور لوگوں قیامت کے دن یہ گناہ جان نہیں چھوڑیں گے. کسی کو پتھر مار دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی بزرگ کو چلتے ہوئے اس کی بغل میں انگلی مار کے چلے گئے، بظاہر تو یہ گناہ کوئی نہیں، اتنا سا گناہ ہے، اس گناہ پر توبہ کر لو. جس سے تم نے زیادتی کی اس سے معافی مانگ لو. چھوٹا سا گناہ ہے، اگر آپ نے اس گناہ کی معافی نہ مانگی، جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی نہ مانگی، آپ میں تو کر کے بھول جائیں گے. یہ گناہ اس وقت آپ کو مجھے نہیں بھولے گا، اس وقت تک آپ کو مجھے نہیں چھوڑے گا جب تک جہنم کے دروازے پہ لا کے نہ کھڑا کر دے. فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے، خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے اس دل کو دھو لو. جب تمہاری زبان اول پول پکنے لگے، فرمایا انسان کی زبان انسان ایک دکان کی مانند ہے، باہر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، سلور کا شٹر لگا ہوا ہے. انسان کی زندگی ایک دکان کی مانند ہے. شٹر کھول کے دیکھو گے، عطر والی دکان سے خوشبو آئے گی، اللہ اکبر، لوہے والی دکان سے آگ کی چنگاری آئے گی. فرمایا
انسان کی انسانیت، اس کا وقار، اس کی شخصیت، اس کا روب اور اس کا دبدبا، اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا خاندان اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یقین جانو کاٹن کے کپڑے اپنی جگہ، پالش والا جوتا اپنی جگہ، 80 ہزار روپے کا موبائل اپنی جگہ، 5 ہزار کے نوٹ جیب میں اپنی جگہ، زبان کے ہلنے کی دیر ہے آدمی کی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جب تمہارا دل سخت ہو جائے، تمہارے دل پر اچھی بری چیز کا احساس نہ ہو، اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، قرآن پاک دیکھنے کے بعد قرآن کھول کے پڑھنے کو دل نہ کرے، اللہ اللہ کرنے کو دل نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا میری ذات پر درود شریف پڑھنے کو دل نہ کرے، فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے روزانہ قبرستان جایا کرو، قبر والوں کی زیارت کر کے آیا کرو، قبروں کی زیارت کر کے آیا کرو، دیکھو گے کسی قبر پہ ملک لکھا ہوا ہے، کسی قبر پہ شیخ لکھا ہوا ہے، کسی قبر پہ چودھری صاحب لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے ان کی بغیر اجازت کے ان کے گھر میں ان کی گھر کی دیوار پر چڑی بھی آ کے نہ بیٹھتی تھی، پرندہ بھی آ کے نہ بیٹھتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دروازے پر جب یہ سویا کرتے تھے ان کے دروازے کی کوئی گھنٹی بجا دیتا طوفان بدتمیزی آ جایا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیڈ روم میں سویا کرتے تھے، ان کی بغیر اجازت کے بعد بغیر اجازت کے ان کا سگا بچہ بھی کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے موت نے ایسا پلٹا دیا، موت نے ایسا زمین پر لتاڑ کے پھینک دیا، اب کفن تو کیا جسم کے جوڑ بھی علیحدہ ہو گئے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ ہی کوئی نہیں کہاں پڑے ہوئے، کس حال میں پڑے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں حال اس وقت کیا ہو چکا ہے۔ جاؤ تو ذرا جا کے خبر تو لو، 6 دل کے اندر قبر کی مٹی نے انسان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو یہ وقت ہر ایک پہ آئے گا، یقین جانو جو قبرستان میں پڑے ہیں جن کو صدیاں گزر گئی ان پہ وقت آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کم باذن اللہ سنایا کرتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو، مردہ زندہ ہو جایا کرتا، اللہ اکبر، کوڑی پہ ہاتھ پھیرا کرتے ٹھیک ہو جایا کرتا، اندھے کی ہاتھ پر ہاتھ پھیرا کرتے کم باذن اللہ کا کرتے ٹھیک ہو جایا کرتا۔ عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام اللہ اکبر جس نے نبیوں کے زیر سایہ پرورش پائی، پیغمبر کے زیر سایہ پرورش پائی، اللہ اکبر۔ ایک دن ماں عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے عیسیٰ مجھے پتا چلا تم مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اماں جان ہاں زندہ کر دیتا ہو، اے عیسیٰ کیا میں مر گئی تو مجھے بھی زندہ کرے گا؟ یہ اماں جی اللہ کے حکم سے بھی آپ کو زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر، مائی مریم رونے لگ گئی، کہنے لگی اے عیسیٰ اگر تیری مرضی میں تیری زندگی میں مر جاؤں تو مجھے زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جان کیا بات ہے؟ کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے موت کے وقت جو زبان میں کڑواہٹ آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، نڑخڑا ٹوٹتا ہے، فرشتہ روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے، جب کلیجے سے لے کے حلق تک کڑوا ہو جاتا ہے، اس کی کڑواہٹ موت کی صبح تک باقی رہتی ہے، اور میں بچے میں موت کے منظر سے دوبارہ گزرنا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں کس خیال کے اندر بیٹھے ہو۔ فرمایا جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو قبرستان جایا کرو، قبر کی زیارت کیا کرو، قبر کی مٹی کو جا کے دیکھا کرو کیسے افسردگی مرنے والے کی بیان کر رہی ہے۔ فرمایا اگر پھر بھی تمہارا دل نرم نہ ہو، پھر بھی تمہارے دل پہ نرمائی نہ آئے، پھر بھی تمہارا دل نرم نہ ہو، پھر بھی تمہارے آنکھ میں آنسو نہ آئے، فرمایا او خدا کے بندو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم بچہ رونے لگ جائے عرش والا کہتا ہے من ابغضہ، کون بدبخت ہے جس نے اس یتیم کو رلا دیا، اس کے اماں ابا کو تو میں نے اٹھا لیا، یہ اکیلا رہ گیا، اس نامراد کو کہہ دو تو نے یتیم کو رلایا، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تجھے رلائے گا۔
فرمایا دو شخصوں کی بددعا سے بچنا، سلا والی والو تم دکاندار ہو، تم کاروباری حضرات ہو، بے شک دکان سے ریٹائرمنٹ حاصل کر بیٹھے، پھر بھی صبح صبح چائے پی کے بیٹی کہتی ہے ابو جی باہر چکر لگا آؤ، نو کہتی ہے جاؤ کسی دکان پہ بیٹھ کے اخبار پڑھو، میں جلدی جلدی سے صفائی کر لوں، ابا جان کام والی آ رہی ہے کمرے سے ذرا باہر نکل جاؤ، پھر میرے عزیزو اپنی طبیعت کو سستانے کے لیے کسی دکان پر جا کے بیٹھ جاؤ گے، کسی کاروباری جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو تمہارے پاس سے کوئی ایسا سائیں گزرے گا جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، جس کے تن پر جس کے شلوار کوئی نہیں، جس کے تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، ہاتھ میں روڑا پکڑا ہوا ہے، منہ پر گندگی کے چپڑ چباڑ لگے پڑے ہیں، ہر کوئی کہے گا، دیندار بھی کہے گا، دنیا دار بھی کہے گا یہ مست ہے، یہ سائیں ہے، اس کی بددعا سے بچنا، اگر اس نے بددعا دے دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کی بددعا سے بچنا۔ اللہ اکبر، آؤ آپ میں سلا والی والو، اللہ حقیقت میں بھی مدینے لے جائے، آج تصورات کی دنیا میں آپ مدینے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روز مبارک کی چوکٹ پہ بیٹھ کے عرض کریں، کملی والے آج میں سلا والی میں دیکھ کے آیا، ایک جس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا، اس کے پیر میں جوتا نہیں تھا، اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا یا کاغذ قلم پکڑا ہوا تھا، ساری دنیا اسے بابا جی کہہ رہی تھی، ساری دنیا کہہ رہی تھی ہمارے لیے دعا کر دو جی، ہمارے لیے دعا کر دو، کسی ایک نے کہہ دیا اس سے دعا کرواتے ہو، دوسرے نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا اس کی بددعا سے بچنا، اس نے بددعا دے دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ روزہ انور سے جواب آیا، اس نے بددعا دی یا نہ دی برابر ہے، میں کملی والا تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرمایا دو شخصوں کی بددعا سے بچنا، اگر انہوں نے بددعا دے دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ایک معصوم کی بددعا سے بچنا، دوسرا یتیم کی بددعا سے بچنا، اگر یتیم نے تمہاری تکلیف سے رونا شروع کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ رونا بند کرے یا نہ کرے، اس کے رونے پر خدا کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو جائے کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، قیامت کا دن ہوگا، نشانیاں بتلائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہی آدمی ہے یتیم دروازے پر آ جائے روٹی چھپا لیتا ہے، یہ وہی آدمی ہے عید تہوار کا موقع مساکین کو دھکے دے دیتا ہے، فویل للمصلین الذین، ایسا آدمی یتیموں کو دھکے دینے والا، مسکینوں کو دھکے دینے والا، ایسا آدمی نمازی کیوں نہ ہو، ایسا آدمی حاجی کیوں نہ ہو، عرش والا، حاجی تو دور کی بات ہے، عرش والا اپنے کھاتوں میں اسے ایمان والا کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بس خدا کے واسطے میرے عزیزو، آج میرے عزیزو ہر کوئی کہتا ہے میں تو صبر کر کے بیٹھ گیا، تو صبر کر کے کیوں بیٹھا، تجھے کس نے کہا صبر کر، کیا نماز تیرے ذمے نہیں لگی ہے، روزہ تیرے ذمے نہیں لگا، اجی میں نے بڑے پاپڑ دیکھ لیے، مولوی عبدالحنان صاحب کان میں آ کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب مجھے تعویذ دے دو، میں نے کہا میاں 121 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر، ہنس کے کہے گا اجی دکانداری میں وقت نہیں ملتا، کاروبار میں وقت نہیں ملتا، ہم اتنے نیک کہاں، خود ہی کہہ رہے ہم اتنے نیک کہاں کہ جی سورہ فاتحہ پڑھیں، بس آپ ایک تعویذ دے دو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، اچھا ہو یا برا اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا، اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے قابو میں آ گئے، پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ، سب درود پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے قابو میں آ گئے، اب اصحاب کہف میں کھڑے نہیں ہو گئے، سینہ نہیں تان لیا، تلواریں باہر نہیں نکال لی، تیرا مقابلہ کریں گے۔ اصحاب کہف نے جا پناہ تلاش کی، غار میں جا کے چھپ گئے، پہلے مادی اسباب کو انہوں نے قبول کیا، غار میں جا کے چھپ گئے، پھر ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، الہ العالمین ہم غار پہ بھروسہ نہیں کرتے، تیری رحمت والی چادر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے
کہ او میرے بندو اسباب کے درجے میں جو کرو تمہاری ذمہ داری، اسباب کے درجے میں تمہاری ذمہ داری ہے، باقی میرا اختیار ہے۔ میرے بندے قدم ببا قدم بڑھانا تیرا کام ہے، اور میری رحمت کا دوڑ کے تیری طرف آ جانا میرا کام ہے۔